الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے کچھ ذرائع عطا فرمائے ہیں. مثلا انسان کچھ علم آنکھ کے دیکھنے کے ساتھ حاصل کرتا ہے، اور کبھی وہ علم سن کر حاصل کرتا ہے کان کے ذریعے سے، کبھی وہ علم سونگھ کر حاصل کرتا ہے ناک کے ذریعے سے، کسی چیز کی خوشبو یا بدبو، اور زبان سے چکھ کر ذائقے کا علم حاصل کرتا ہے، کسی چیز کو چھو کر اپنے ہاتھوں کے لمس سے، اپنے جسم کے لمس سے اس کا نرم، سرد، گرم، سخت ہونا محسوس کرتا ہے. ہر علم کے ذریعہ کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے وہ علم کا ذریعہ کام نہیں کرتا. آنکھ سے ہم دیکھنے کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کی بھی حدود ہیں. ایک حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح کانوں سے سن کر بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، لیکن سننے کی بھی ایک حد ہے. ایک ایسی بھی آواز ہو سکتی ہے جو اتنی شدت رکھتی ہو کہ ہمارے کان اس کو سن نہ سکیں اور تکلیف سے انسان دوچار ہو جائے، یا آواز کو اتنی خفی ہو، آہستہ ہو کہ ہم اس کو سن نہ پائیں. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. ہر چیز کا ایک محدود دائرہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی علم کا ذریعہ ایسا نہیں ہے یہ دوسری کی جگہ کام دے دے. ہم کسی چیز کو دیکھ کر جاننا چاہتے ہیں، اس سے کانوں کے ذریعے کام نہیں لے سکتے. کسی چیز کو ہم سونگھ کر اس کا خوشبو والا ہونا یا بدبو والا ہونا جاننا چاہتے ہیں، اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے معلوم نہیں کر سکتے. ہر چیز کا ایک دائرہ ہے. جب یہ سارے دائرے بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ایک چھٹا دائرہ علم حاصل کرنے کا وہ عقل ہے. عقل کے ذریعے بھی ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں. جس چیز کو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا، کانوں سے نہیں سنا ہوتا، ہاتھ سے محسوس نہیں کیا ہوتا، لیکن ہماری عقل بتاتی ہے کہ فلاں بندہ اس چیز کا خالق ہے. ایک مشین ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سفید رنگ کی ہے، وہ ٹھنڈی ہوا دیتی ہے، لیکن اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے. ہماری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو بنانے والا بھی ہے. عقل سے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے، لیکن اس کا بھی ایک دائرہ ہے. اس دائرے کے بعد وحی کا دائرہ شروع ہوتا ہے. عقل کے بعد عقل کی بھی ایک حد ہے. ساری باتیں عقل سے اگر ہم جاننا اور سمجھنا شروع کریں تو انسان دھوکہ کھا جائے گا. چاہے وہ ارسطو کیوں نہ ہو، سقراط کیوں نہ ہو، افلاطون کیوں نہ ہو. استاد کے نظریات ایک طرف ہیں بالکل، شاگرد کے نظریات ایک طرف ہیں بالکل. تو یہ انسان اپنی عقل سے دھوکہ کھاتا رہا ہے. عقل پرستی کی ایک بہت بڑی مثال سائنس کے نتیجے میں، مشاہدے کے نتیجے میں چیزیں جو وجود میں آئیں اس پر یقین رکھنا. جو چیزیں مشاہدہ کی بنیاد پر نہ ہوں اس کا انکار کرنا. یہ بھی آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ہر انسان کہتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ سکتے، ہم کیوں نہیں سن سکتے، ہم نے کیوں نہیں دیکھا. تو جب یہ مزاج بن جائے،
اس انسان کو ماننا پڑے گا۔ تم اپنی آنکھوں سے بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتے، چند کلومیٹر کے بعد تم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آنکھ کا ایک دائرہ ہے، عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، ہم سب چیزیں اس کے ذریعے پرکھ نہیں سکتے۔ تو اس کے بعد وحی کا دائرہ ہے، جب اس کا یقین اور اعتقاد پختہ ہو جائے تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات پر انسان کو یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح معجزات ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر فرمائی، جس کو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، مشاہدہ نہیں کر سکتا کہ یہ چیز کس طرح بغیر کسی سبب کے ظاہر پذیر ہو گئی، اپنی عقل سے بھی نہیں پرکھ سکتا کہ کس طرح یہ چیز بغیر سبب کے ظہور پذیر ہوئی، اس کو معجزہ کہتے ہیں، جس میں انسان عاجز آ جائے ایسی چیز کو ظاہر کرنے پر۔ اللہ جل شانہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے ہیں، ان کے ساتھ معجزات ان کی دلیل کے لیے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ معجزہ اللہ کا ایک فعل ہے، اللہ جل شانہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور ساری دنیا کے انسان اس سے عاجز آ جاتے ہیں ایسا معجزہ دکھلانے پر۔ یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا اظہار بھی ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کی صداقت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ معجزات کا ذکر اور اس کا تذکرہ ہمارے ایمان کے بڑھنے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی سنت رہی ہے، جس زمانے میں جس چیز کا عروج ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں اس کی مثل معجزہ ظاہر کرتے تھے۔ فراعین مصر کے زمانے میں جادو، میجک کا بڑا زور تھا، باقاعدہ جادو کی تعلیم دی جاتی تھی، اور فراعین مصر، کیونکہ مصر کے جو بھی بادشاہ ہوتا ہے وہ فرعون کہلاتا ہے، فراعین مصر اپنے ساتھ جادوگروں کی فوج رکھتے تھے، تعلیم کا حصہ تھا، سکھایا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو جادو کی مثل معجزے کا ظہور ہوا، اور وہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینکنا اور اس کا سام بن جانا، اژدہا بن جانا۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا اور ان کے دربار کے حواریین نے دیکھا تو فرعون نے فوراً الزام لگایا، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تم میرے پاس جو شعبدہ لے کر آئے ہو یہ جادو ہے، تم جادو کے ذریعے سے ہمیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہو۔ جادو اور معجزہ میں فرق ہوتا ہے، جادو اور معجزہ میں فرق ہوتا ہے۔ جادو کہتے ہیں عجیب و غریب چیز کوئی ظاہر ہو جائے، لیکن اس کے پیچھے سبب ہوتا ہے، وہ سبب مخفی ہوتا ہے۔ مثلا کوئی جن آ کر کو کاغذ پھینک دے، ٹکڑا پھینک دے، ایک دم سے کوئی کاغذ کا ٹکڑا ظاہر ہو جائے، انسان متحیر ہو جائے گا، ششدر رہ جائے گا، لیکن اس کے پیچھے ایک سبب ہے جو جن ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور سبب ہے، مخفی سبب ہوتا ہے۔ اور معجزہ بغیر کسی سبب کے ظاہر ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے معجزہ اور جادو میں۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور اس نے الزام لگایا، حالانکہ سمجھ چکا تھا حقیقت کو کہ جادو نہیں ہے، کیونکہ فرعون جادو کو جاننے والا تھا۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، ایک ایسا دن رکھ لیتے ہیں جس میں مقابلہ ہو اور کوئی صاف سیدھا میدان ہو، سب لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، آپ بھی اپنی طاقت کو ظاہر کریں، میں بھی اپنی طاقت کو ظاہر کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ دن رکھ لیا جائے جو تمہارے جشن کا دن ہے، اور جس میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اور وقت بھی دن کا ابتدائی حصہ ہو، خوب روشنی ہو، تاکہ سب کے سامنے چیزیں ظاہر ہو جائیں۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، فرعون نے ڈھنڈورا پٹوایا، ساحرین کو جمع کیا، جادوگر سارے جمع ہو گئے۔ فرعون نے ان سے انعام کا وعدہ کیا، اور بہت بڑا انعام کہ میں تمہیں اپنا مقرب خاص بنا لوں گا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو اس مخصوص دن میں اتار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور انبیاء علیہ السلام پہلے دعوت دیتے ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب میدان میں کھڑے ہوئے، چاروں طرف ہزاروں کا مجمع ہے اور جادوگر بھی
بہت بڑی تعداد میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ پر بہتان نہ باندھو، یہ حقیقت ہے جو میرے پاس ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، نصرت کا اظہار ہے، تم اس بات کو جانتے ہو اچھی طرح۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اگر تم نے یہ حرکت کی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ کا عذاب ملیا میٹ کر دے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، جو رب پہ بہتان باندھتا ہے وہ ناکام ضرور ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں ایسا زور تھا کہ وہ گھبرا گئے جادوگر۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، جھگڑا ہو گیا آپس میں، کہتے تھے اگر نبی ہوئے تو برباد ہو جائیں گے، مقابلے میں نہ آؤ۔ کوئی کہتا تھا نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو پھر جھگڑے کے بعد جو ان کی ایک رائے اکٹھی بنی وہ یہ بنی ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذهبا بطریقتکم المثلی، یہ دونوں جادوگر ہیں، جادو کے ذریعے تمہیں اپنی سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے طریقوں کو مٹانا چاہتے ہیں، لہذا مقابلے میں ہی آؤ۔ تو سارے مقابلے میں جم گئے، ثم صفا، صف بنا کے سیدھا کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، آپ پہلے ظاہر کرتے ہیں یا ہم ظاہر کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القوا، آپ لوگ پھینکو جو تمہارے پاس ہے۔ جب انہوں نے پھینکا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، یہ بہت بڑا جادو تھا، بہت بڑا میجک تھا اور اس کے وہ ماہر تھے۔ جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں اور اس وقت جتنا مجمع اسٹیڈیم میں موجود تھا میدان میں، سب کے خیال میں یہ بات آئی انہا تسعیٰ، کہ لاٹھیاں حرکت کر رہی ہیں، جبکہ وہ حرکت نہیں کر رہی تھی، صرف خیال میں بات آ رہی تھی۔ ایک جادو کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہم چاہیں وہ انسان دیکھنے لگے۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، خوف محسوس کیا، اور اس وجہ سے خوف محسوس کیا کہ میرا معجزہ بھی سانپ ہی ہے، انہوں نے سانپ ہی بنا دیے ہیں، تو اگر میرا معجزہ ظاہر ہوا تو لوگ یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے، کیسے فرق کریں گے؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی لا تخف، آپ ڈرے نہیں، انک انت الاعلی، آپ ہی غالب رہیں گے، والق ما فی یمینک، آپ ذرا پھینکیں تو صحیح اپنے ہاتھ میں جو عصا آپ کے ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، جو ان کا ڈھونگ ہے وہ سارا ہڑپ کر جائے گا، انما صنعوا کید ساحر، یہ ان کا جادو کا کرتب ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں بھی پائے کامیاب، جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا، جادو کامیاب نہیں ہوتا، وقتی کوئی اثر ہو سکتا ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ تو اژدہا بن گیا، اور اس نے پلک جھپکتے ساری لاٹھیاں ہڑپ کر لی۔ جادوگر چونکہ جادو کی حقیقت کو جانتے تھے، جب انہوں نے منظر دیکھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ جیسے سجدے میں گرے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معرفت کے سارے اسفار مکمل کروا دیے، یہاں تک کہ جنت اور جہنم بھی دکھا دی جیسے سجدے میں گرے۔ اس لیے ان کا کلام بہت عجیب ہے، اس کے بعد جو انہوں نے کیا ہے فرعون کے ساتھ۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا اور بدلتے ہوئے حالات دیکھے تو کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، اب میں سمجھا ہوں، میرے سامنے ایک ڈرامہ کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، تم اس کے ساتھی ہو، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا استاد ہے جو تمہیں جادو سکھاتا ہے، میرے سامنے ایک شعبدہ کیا گیا کہ وہ تم ہار گئے، وہ جیت گیا، یہ ساری باتیں طے تھی، میں تمہارے ساتھ ایسا حشر کروں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں خلاف سے کٹوا کے تمہیں صلیب پہ چڑھاؤں گا، اور تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کا عذاب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا جادوگروں نے، کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، جو اس نے ہمیں نشانیاں دکھا دی ہیں، ہم تجھے اس پر کوئی ترجیح نہیں دیتے، فقض ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو دنیا میں ہی کرے گا جو کر سکتا ہے، انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، وہ ہماری خطائیں معاف کر دیں گے، جو تو نے ہمیں جادو کرنے پر مجبور کیا رب اسے بھی معاف کر دے گا، واللہ خیر وابقی، اللہ سب سے اچھے ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔
یہ جواب ہے ان کی طرف سے۔ اللہ جل شانہ ہر زمانے کے اندر جس چیز کا عروج ہوتا تھا اس کے مقابل میں اپنی معجزہ کی طاقت کو ظاہر کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب یعنی میڈیکل سائنس کا بہت عروج ہوا ہے، بڑی ترقی پائی میڈیکل سائنس نے، جس میں مریضوں کا علاج، معالجہ اور مختلف بیماریوں کے معالجے جو ہے وہ وجود میں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا گیا جس میں تمام اطباء عاجز تھے، اور وہ معجزہ تھا مردے کو زندہ کر دینا۔ اس میں تمام اطباء عاجز ہیں، میڈیکل سائنس عاجز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس معجزے کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہم ان کو رسول بنا کے بھیجیں گے۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے تھے، فَأَنفُخُ فِيهِ، اس میں پھونک مارتے تھے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور وہ کوڑ مرض اور برص کے مریض شفا پا جاتے، جو زمانے میں ایسا علاج تھا جو ناممکن تھا۔ اور وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تفسیر قرطبی میں ہے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو سام بن نوح کی قبر پہ لے گئے، جو ہزاروں سال پہلے جن کے انتقال ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں سام بن نوح علیہ السلام، ان کی قبر پر لے گئے۔ انہوں نے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت سام بن نوح قبر سے نکلے، زندہ ہوئے، اور وہ سمجھے کہ شاید قیامت قائم ہو گئی، اس خوف سے ان کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ انہوں نے ایک درخواست کی، میں دوبارہ موت کا ذائقہ نہیں چکھنا چاہتا، آپ مجھے واپس لوٹا دیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، واپس لوٹ گئے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، لوگوں نے جب اتنا بڑا معجزہ دیکھا تو مذاق کرنے لگے بنی اسرائیل، کہتے تھے اچھا ہمیں یہ بتائیں ہم کیا کھا کر آئے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے گھر میں کیا کھانا رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ تمہارے گھروں میں ہے میں وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں، تم کیا چھوڑ کر آئے اور کیا کھا کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معجزات کا ظہور ہوا ہے وہ قیامت تک کے لیے انسانوں کی عقلوں کو، ان کی قوتوں کو عاجز کر دیا گیا ہے۔ میں صرف ایک معجزہ کا ذکر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تفصیلاً ذکر کرتے رہیں گے، وقت ہمارا مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ شق القمر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کائنات عالم کے تمام عناصر میں ظاہر ہوئے ہیں، کیا ہوا ہو، کیا آگ ہو، کیا پانی ہو، کیا ستارے ہوں، کیا آسمان ہو، تمام عناصر میں معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ کے معجزات کی تعداد سینکڑوں سے ہزاروں تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرما تھے، کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ کسی کا جادو آسمان پہ نہیں چل سکتا، جادو دنیا میں چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا، ان سے مطالبہ کرو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، انہوں نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاند دو ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو کر مشرق اور مغرب کی طرف چلا گیا۔ جبل حرا، جس پر غار حرا ہے، جہاں جبل حرا کے دائیں طرف اور بائیں طرف لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے فرمایا فشہدوا، سب لوگ گواہ رہو، سب لوگ گواہ رہو۔ اس کے بعد چاند آپس میں مل گئے۔ تو یہ جب کفار نے جب دیکھا تو وہی انکار کیا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور جب دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، جو تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزہ کی گواہی ان لوگوں نے دی جو باہر سے کافروں کی صورت میں آئے۔ انہوں نے انتظار کیا، ان سے پوچھتے تھے کہیں ہماری آنکھوں پر اثر تو نہیں ہو گیا تھا؟ لوگ کہتے تھے ہم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے اسلام لانے سے پہلے یہ منظر دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ہندوستان کے مہاراجہ مالیبار، ان کے اسلام لانے کا ذریعہ تب ہوا جب انہوں نے ہندوستان میں اس منظر کو دیکھا۔ اللہ جل شانہ نے ساری دنیا میں اس منظر کو ظاہر فرمایا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان معجزات کا ظہور ہوتا ہے، وہ معجزات جو انسان کی عقل کو، اس کی طاقتوں کو عاجز کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اور نبی کی صداقت کو ان کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔